الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أنبيائه ورسله وعلى سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال جل جلاله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. صدق اللہ العظیم. محترم مکرم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی رحمان الرحیم رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان جن ہستیوں کو ذریعہ بنایا، سفیر بنایا، واسطہ بنایا، وہ ہستیاں حضرات انبیاء علیہم السلام. مقام نبوت اور منصب رسالت انسانوں میں سب سے بلند اور اونچا مقام ہے. اسی لیے اس مقام کا ذکر قرآن حکیم میں فرمایا مختلف انداز سے. لقد ارسلنا رسلنا، کہ یقیناً ہم نے ہی اپنے رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر بھیجی. کہیں فرمایا کہ ہم ہی اپنے بندوں کا، رسولوں کا چناؤ کرتے ہیں. کہیں فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں جنہیں وہ رسول بناتا ہے ان سے جو وعدے اور وعیدیں ان کو دے کر بھیجتا ہے اس میں کبھی مخالفت اور خلافی نہیں ہوتی. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منصب رسالت اور مقام نبوت کی سربلندی بہت بڑی ہے. یعنی دیکھیں نا، ایک طرف اللہ کے بندے مخلوق اور دوسری طرف خالق و فاطر کی ذات، اور بیچ میں نبوت. آدم سے لے کے جناب محمد رسول اللہ تک یہی اللہ کی سنت ہے. اس لیے یہ موضوع جو ہے، یعنی منصب رسالت و مقام نبوت، یہ بڑا مخدوم رہا. اس موضوع پہ امت کے اہل علم نے بڑا کام کیا. اس کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اہل علم نے عنوانات قائم فرمائے. مثلا مقام نبوت کی عصمت، مثلا مقام نبوت کی ضروریات، کون سے وہ امور ہیں جو ضروری ہیں نبی کے اندر. ہمارے استاد حضرت مولانا ادریس صاحب نے 20 موضوع پہ لکھا شرائط نبوت اس عنوان سے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ موضوع اس لیے مخدوم رہا کہ انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اس دھوکے سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے دھوکے باز انسان 30 کے لگ بھگ ہوں گے میری امت میں. کذابون کثیر الکذب دجالون کثیر الدجل. اور ہر ایک ان میں سے یہی کہے گا میں نبی ہوں. اس لیے اس مقام کے تحفظ پر بہت کچھ لکھا گیا، اور غرض کیا تھی کہ امت ان کے شر سے محفوظ رہے.
اور عام امتی کے لیے پہچاننا اور جھوٹے مدعی کا رد کرنا آسان ہو۔ تو ہم اسی عنوان سے اپنی کتاب الدین النصیحہ، اس کی دوسری مبحث نبی برحق اور متنبی، اس کے اندر کئی عنوانوں سے بات کر رہے ہیں، اور اصل مقصود ہمارا بھی یہی ہے، کیا؟ تحفظ مقام نبوت، علمی طور پہ، نظریاتی طور پہ ہر امتی کو پتہ ہو کہ نبی کون ہوتا ہے، اور عام انسان بھی اس سے محفوظ رہے، خود امت مسلمہ بھی اور وہ دوسری انسانیت جو کہ ہمارے آقا خاتم النبیین کی امت اجابت ہے، پوری انسانیت ہم امت اجابت ہیں کہ ہم نے مان لی۔ تو اسی سلسلے میں ہم آج بھی کچھ باتیں عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ رہی کہ خود اللہ نے ایسے انسان کو جسے نبوت عطا کرنا تھی اس کی عصمت فرمائی۔ تو پہلی سب سے ضروری امر یا ضروریات میں سے پہلا ضروری امر یہ ہے کہ نبی معصوم ہو۔ دیکھو کیسے بات ہے، عام انسان نبی کی پیدائش سے لے کے اس کی وفات تک کسی زندگی کے گوشے میں اس کی سیرت میں ٹیڑھ نہ پائے، گندگی نہ ہو، صفائی سیرت مکمل ہو۔ یہ پہلی بات کہ عصمت ضرورت نبوت ہے، اور عصمت کے لیے اللہ نبی کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کی مثال سمجھیں کہ اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کو ورگ لگانے والی عزیز مصر کی بیوی ہیں، اور انہی کے گھر یوسف علیہ السلام رہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس نے ارادہ کر لیا تھا شر کا، برائی کا، معصیت کا، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ یوسف بھی کر لیتے لولا اللہ برہان رب، اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھی۔ تو یوں ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن ہی کہتا ہے کذالک، ہم نے جو عصمت کی، حفاظت کی یوسف کی، یہ اس لیے لنصرف عنہ السوء والفحشاء، کہ نبی سے برائی اور بدکاری اور بے حیائی کو دور رکھنا۔ یہ نہیں کہ نبی کو دور رکھا جاتا ہے، بلکہ برائی اس کا رخ ہی نہیں کر سکتی۔ یہ ہے مقام نبوت کی عصمت۔ تو دوسری ضرورت یہ ہے نبوت کی کہ نبی کا ادعا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، خود نہیں۔ استفاء کے بعد، اللہ کے چننے کے بعد، پھر نبی اللہ کے حکم سے دعوت دیتا ہے۔ نبی پر اپنی نبوت کی دعوت اللہ کا فریضہ ہوتا ہے۔ وہ نبی یہ نہیں دیکھتا کہ قوم میری تکذیب کرے گی یا تصدیق۔ اب جب رسول اللہ کو اسراء و معراج ہوا تو ام ہانی نے مشورہ دیا کہ اس عظیم الشان قصے کو آپ نے لوگوں کو نہیں بتانا، پہلے ہی آپ کی بہت مغالبت ہے۔ تو کیا رسول اللہ رک گئے؟ یہ ہے مقام نبوت کہ نبی اپنی نبوت کی دعوت، اپنی رسالت کی دعوت اور اللہ کی توحید کی دعوت، اس میں کبھی اپنے مخاطب کو نہیں دیکھتا کہ وہ میری تکذیب کریں گے یا تصدیق کریں گے، وہ کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے، وہ میرے مخاطب میری مالی مدد کریں گے یا ہاتھ روک لیں گے۔ بلکہ تیسری ضرورت نبوت یہ ہے کہ نبی
اپنی دعوت پہ قوم سے سوال نہیں کرتا، اجرت نہیں مانگتا، اعلان کرتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم، میں اپنی اس نبوت اور رسالت کی دعوت پہ، پیغامات ربانی کو پہچانے پہ آپ سے کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ کی حکمت ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ نبی اپنی نبوت پہ، اپنی دعوت پہ، اپنے پیغام پہ اسے مکمل عبور ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ نازل کرنے والا اپنے پیغام کو سب سے پہلے اپنے نبی کو سمجھاتا ہے، بیان کرتا ہے۔ وہ اپنی وحی کی تشریحات انگریزوں کے پاس تلاش نہیں کرتا، اپنی وحی کی تشریحات کالجوں، یونیورسٹیوں اور سکولوں میں بیچ کے معلوم نہیں کرتا دیگر انسانوں سے۔ نبی اپنی وحی کے بارے میں سب سے زیادہ باخبر، صاحب بصیرت ہوتا ہے۔ ہذہ سبیلی الی اللہ، نبی کی راہ سیدھی اللہ کی طرف جاتی ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں پوری بصیرت اور یقین سے، اطمینان سے اور پوری قناعت سے اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اور پھر میرے متبعین بھی۔ آج بھی علماء کو چاہیے کہ ان صفات کا خیال رکھیں، اور داعی اور نبی کا وارث بھی وہی ہے جس میں صفات نبوت کی عکاسی ہو۔ نبی تو کوئی نہیں بن سکتا جناب محمد رسول اللہ کے بعد، مگر وہ عمدہ خوبیاں جو مقام دعوت کو تحفظ فراہم کرتی ہیں وہ دعات میں بھی ہونی چاہیے۔ صفائے سیرت، اخلاق عمدہ، دعوت پہ بصیرت، یقین اور حق بیان کرنے میں مخاطب سے متاثر نہ ہونا۔ پھر آگے چلیے، اب ہم چاہتے ہیں کہ عام مسلمان امت کے لوگ اور ابنائے قادیانیت کچھ تھوڑا سا وہ بھی غور کر لیں اور سمجھ لیں، اور وہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب کی سیرت میں صفا نہیں تھا۔ آپ پڑھ لیں سیرت کی وہ کتاب جو مرزا صاحب کے بیٹے نے لکھی ہے، اسی کے اندر ان کی خیانتیں کی بیانیاں، منکرات کے راہ آپ پالیں گے۔ پھر مرزا صاحب کا پڑھ لیں، وہ محنت اور ریاضت سے اس مقام کو پہنچے ہیں۔ تو ہر وہ شخص جو محنت اور ریاضت سے کہے کہ میں نبی بنا ہوں، وہ کذاب و دجال ہوتا ہے۔ اسی طرح نہ عصمت، نہ اللہ کی طرف سے ماموریت، اور پھر اپنی دعوت میں لوگوں سے مطالبے کرنا مالی، پھر لوگوں کا خیال رکھنا کہ کہیں ہماری دعوت سے یہ لوگ ہم سے دور نہ ہو جائیں۔ کبھی کہنا کہ ہم تو لغوی نبی ہیں، یعنی بات بتانے والا، لوگ بدظن ہو گئے۔ کبھی کہنا کہ ہماری دعوت سے نبی کے لفظ کو منہا کر دیا جائے، ہم تو محدثیت کے دعوے دار ہیں، ذیلی نبوت کے برج، یعنی ایسے اپنے دعوے کے گرد شکوک و شبہات کی دیواریں کھڑی کر دینا کہ عام انسان بھی اے ابنائے قادیانیت توبہ کر سکتا ہے اگر اس کا باپ دادا قادیانی تھا۔ تو ہم اسی لیے ان چیزوں کو پیش کر رہے ہیں۔ حالات سے متاثر نہ ہونا، اپنی دعوت کو اللہ کے نام پہ
چھپانا نہیں، ظاہر کرنا۔ تو یہاں نہ استفاء ہے، نہ انتخاب ربانی ہے، نہ اللہ کی طرف سے ماموریت ہے، اور نہ ہی اللہ کی طرف سے عصمت کا مقام حاصل ہے، اور نہ ہی اللہ کے لیے دعوت ہے۔ مفاد اور مصلحتیں مرزا صاحب کی زندگی میں بھری پڑی ہیں۔ تو ہم نے یہ چند چیزیں جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں، مدلل پیش کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے جتنے رسول بھی بھیجے ان کی تائید کی، کس سے؟ معجزات سے، کھلی نشانیاں انہیں عطا کی۔ پھر فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ اعلان کر دیں کہ اے لوگوں، میں اپنی دعوت اور ربانی تعلیمات پر بندوں سے اجرت کا طالب نہیں۔ وہ تو بندوں کی ثنا اور تعریف کے بھی محتاج نہیں ہوتے۔ پھر اللہ نے فرمایا نبیوں کے بارے میں، مرزا صاحب اگر کوئی خبر دیتے جھوٹی نکلتی، وعدہ کرتے کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ۔ وہ وعدہ علاقائی لوگوں سے تعلق رکھتا، برادری سے تعلق رکھتا، رشتہ داروں سے تعلق رکھتا، یا اپنے پیروکاروں سے، اس میں جھوٹے پڑتے۔ اللہ فرما رہے ہیں، یہ دیکھیں ضروریات نبوت ہے، فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، اگر وہ وعدہ اللہ کے نام پہ ہو تو اللہ کی ہرگز یہ سنت نہیں کہ وہ اس وعدہ کی خلاف ورزی کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں سب انسانوں میں آئے، بشروں میں آئے، مرد تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، سب مرد تھے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کسی انسانی منصوبہ بندی اس کا نتیجہ نہیں کہ لوگ یہ کہیں کہ اب آپ دعوی نبوت کر دیں۔ جیسے مرزا صاحب کو حکیم نور الدین نے مشورہ دیا کہ آپ مسیح کیوں؟ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتے، کیا حرج ہے اس میں؟ یہ اس طرح کے مشورے نبی کی نبوت انسانی منصوبہ بندی کا نتیجہ نہیں ہوتا کہ استعمار انہیں کہے کہ آپ اس کام کے لیے کھڑے ہو جائیں اور پھر انہیں مامور کرے کہ ہماری یہ سیاسی خدمت آپ کریں۔ اور نہ ہی نبی اپنی نبوت پہ شرطیں لگاتا ہے۔ جیسے مرزا صاحب کی عادت تھی، وہ ساری عمر اپنی نبوت اور اپنی جھوٹی رسالت کی دعوت پہ شرطیں لگاتے رہے کہ اگر یہ بات ایسی نہ ہو تو میں جھوٹا۔ نبی کبھی ایسے بات نہیں کرتا۔ یاد رکھیں آپ، یہ جھوٹوں کی علامت ہے، نبیوں کی نہیں۔ یہ کذابوں اور دجالوں کی نشانی ہے، انبیاء برحق کی نہیں۔ کہ کسی پیش گوئی کو آپ نبوت کے ساتھ جوڑ دیں، بیٹ چڑھا دیں کہ اگر ایسے نہ ہوا اور پھر ایسے نہ ہو تو پھر لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو۔ نبی کا کام نہیں۔ نبی کو اپنی دعوت پہ سب سے پہلے یقین ہوتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ، سب سے پہلے اللہ کی وحی اور پیغام اور رسالات پہ یقین رکھنے والا نبی خود ہوتا ہے، یہ یاد ہے۔ اور نبی اپنی بات پہ معذرت نہیں کرتا، اپنی نبوت اور رسالت پہ پبلک کے سامنے عذر بیانی نہیں کرتا کہ لوگ خوش ہوں تو چلتا رہے اس کا کام، نہ خوش ہوں تو معذرت کر لے۔ یہ کہے کہ نبی کے لفظ کو میرے دعووں سے حذف کر دیں، یہ مرزا صاحب کے ارشاد ہے، ان کا قول ہے، ان کی باتیں۔ نبی اللہ کی طرف سے جو شریعت لاتا ہے
اسے خود وعدہ نہیں کرتا. وعدے شریعت کا اللہ ہے اور نبی واسطہ ہے، مبلغ ہے. ان علیک الا البلاغ، کہ آپ پہ صرف پہنچا دینا ہے. یہ ہے مقام نبوت، وعدہ کرنا نہیں. شریعت کا وعدے خود رحمان ہے، اللہ ہے، رب ہے، احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین. اسے پتہ ہے کہ کیسے اور کون سی اور کس قدر تکلیف ہم نے اس قوم کو دینی ہے. پہلی امتوں انہیں کیا دینا ہے، ان کو کیا دینا ہے. اس لیے وعدے اصل میں اللہ ہوتے ہیں، اور پھر نبی اللہ کے ان احکام کی جو اللہ نے انہیں سمجھایا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہونے دیتا. پختہ پکا اور پختگی سے اس پہ قائم رہتا ہے. یہی آگے علماء السلام کا بھی فریضہ ہے. نبی جب قوم بات نہ مانے تو اس میں تبدیلی نہیں کرتا. ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ شریعت کو، اللہ کے حکم کو میں آپ کی خواہش پہ بدل دوں اپنی طرف سے. یہ اگر قوم کا مطالبہ ہو تو نبی صاف کہہ دیتا ہے کہ یہ اختیار نبوت کا نہیں، یہ اختیار شارع کا اپنا ہے. ما ننسخ من آیت، یہ اللہ کا اختیار ہے کسی حکم کو منسوخ کر کے کسی اس کی جگہ اس سے بہتر حکم لے آئے. یہ اللہ کا کام ہے. ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اللہ کے فرمان کا پابند ہوں، اسی کے پیغامات کو پہنچانے والا ہوں. میرا کام ہی نہیں کہ میں اپنی طرف سے شریعت کو بناؤں اور پھر اس میں تبدیلی کروں، بلکہ یہاں تک اللہ مقام نبوت کو تحفظ دیتے ہیں کہ اپنی وحی کو نبی کے سینے میں جمع کرنا، نبی کو یاد رکھوانا، نبی سے بیان کروانا. یہ دیکھیں، وحی کو جمع کرنا، وحی کے معنی کو بیان کرنا. اللہ اکبر. ان علینا جمع کرنا، وقرآن، زبان سے اس کو بیان کرنا، تلاوت کرنا. ثم ان علینا بیان. اب آپ دیکھیں، الفاظ وحی کی تحفظ بھی اللہ کی طرف سے، الفاظ وحی کی تلاوت سکھانا یہ بھی اللہ کا کام، پھر ان الفاظ کا بیان یہ بھی اللہ کا کام. تو یہ ضروریات نبوت ہیں. نبی اسی لیے اپنے نظریات، اپنے افکار اور اپنے اقوال میں تضاد کا شکار نہیں ہوتا. مرزا صاحب کے کلام میں مستقل ہم نے ان کے تضاد بیانیوں پہ کلام کیا اور بڑے لوگوں نے لکھا. نبی اللہ کے انبیاء کی تکریم اور تعظیم کراتا ہے اور خود بھی کرتا ہے. نبی کی تعلیم میں اہانات انبیاء نہیں ہوتی. اب آپ خود دیکھ لیں، مرزائی حضرات دیکھ لیں کہ مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کیا کلام کیا ہے، واحیات ان کی ماں کے بارے میں، پھر دیگر انبیاء کے بارے میں کتنوں کو انہوں نے ناکام ثابت کیا. یہ خود دیکھ لیں آپ. تو نبی دیگر انبیاء کی تکریم و تعظیم کراتا ہے. پھر
جو احوال، جو شان، جو اللہ کا کلام اس کے بارے میں ہے وہ اپنے بارے میں بیان کرتا ہے، اور جو اس کے علاوہ پہلوں کے بارے میں ہے وہ اسے انہی کے ساتھ خاص رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی آیت انہوں کے بارے میں ہو، پہلوں کے بارے میں، اور نبی اپنے اوپر فٹ کرتے ہو۔ قادیانیوں، مربیوں، دیکھو تذکرے میں کتنی آیات ہیں جو قرآن کی جناب محمد رسول اللہ کے لیے تھی، مرزا نے اپنے لیے کر لی۔ یہی اس کے کذاب و دجال ہونے کے لیے کافی ہے۔ پھر نبی اس پہ نازل ہونے والی شریعت کی نصوص کو اللہ کی منشا کے خلاف استعمال نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھ لیں، جن آیات کو اللہ نے قرآن میں جناب رسول اللہ کے لیے نازل کیا، ان میں مرزا صاحب نے کتنی تعریفیں کی۔ یہ مستقل موضوع ہے ہمارا کہ مرزا صاحب کا قرآنی آیات میں تحریف اور ان کے اندر الحاد، اس کے نمونے مستقل ہم بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سلسلہ اللہ کا تمام انبیاء کے ساتھ یہی رہا معاملہ، اور اسی طرح رہا حتیٰ کہ اس سلسلے کو اللہ نے ختمیت تک کے مقام تک اور خاتمیت کے مقام تک پہنچا کر جناب محمد رسول اللہ کو خاتم نبیوں کا، خاتم نبیوں کا، دونوں آخری ہونا اور اعلیٰ و افضل ہونا، یہ دونوں مقام جناب رسول اللہ کے لیے۔ قادیانیوں، اللہ سے ڈرو، تم اس لیے یہ کہتے ہو کہ جناب رسول اللہ افضل تھے، عالی مقام پر تھے، تاکہ آپ کی آخریت کا انکار کرو۔ رسول اللہ کی آخریت کا منکر بھی دار اسلام سے خارج، اور افضلیت کا منکر بھی خارج۔ تو آج ہم نے جو ضروریات نبوت بیان کیے ہیں اور پیش کیے ہیں آپ کے سامنے، ہماری مخلصانہ دعوت ہے اور اخلاص کے ساتھ ابناء قادیانیت کو، مربیوں کو غور کریں کہ کیا مرزا صاحب کی سیرت میں تنبؤ کا پہلو واضح نظر نہیں آپ کو آتا؟ ان کے کذاب و دجال ہونے پہ خود ان کی سیرت گواہ ہے۔ اللہ سے ڈرو، اپنی اور اپنی اولاد کے مستقبل کے تحفظ کے لیے قبول کر لو اس بات کو کہ سلسلہ نبوت اس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ ہے۔ پھر ان کے بعد جو بھی مدعی نبوت ہو، ماضی میں تھا، آج کوئی ہو، اور مستقبل میں قیامت تک، وہ کذاب اور دجال ہے۔ اسی عقیدے پہ تمہاری اور ہماری سلامتی ہے، اور دنیا و آخرت کی ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مسلمان امت کے عوام و خواص کو حق پہ ثابت رکھے، اور ابناء قادیانیت کو حق قبول کرنے اور اس میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔